Assalamu alaikum. As we know that the month of Ramadan is upon us. It was the month of Ramadan when Quran was sent as a guidance for mankind. Fasting has been made obligatory during the month of Ramadan for all the Muslims. In fact, all the obligatory rituals in Islam have a form and a spirit. For example, the spirit of prayer is humility. The spirit of zakat, almsgiving, is social service. The spirit of hajj is unity. And the spirit of fasting is sabr, patience. It is also for this reason that Ramadan is also known as the month of training for one's spiritual purification. So we will discuss some of the important hadiths and duas of Ramadan with Dr. Sania Snain Khan and understand their significance and how we can apply them in our daily life, especially during Ramadan. تو چلیے چرچا کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب، میرا سب سے پہلے سوال اسی بات سے ابھرتا ہے کہ دی فائنل ڈیسٹینیشن آف ایوری بلیور، ایوری مسلم از پیراڈائز. اور اسلامک ٹریڈیشن میں کئی دفعہ آیا ہے کہ دیر آر ملٹیپل گیٹس ان پیراڈائز تھرو وچ believers will enter paradise. But there is one special gate for those who've kept fast during their lifetime. تو میں چاہوں گا وہ اسپیشل گیٹ کے بارے میں آپ ہم سب کو بتائیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ایک روایت ہے سہل رضی اللہ عنہ کی. انہوں نے کہا کہ ان فی الجنت بابا یقال لہ الریان. دیر از اے گیٹ ان پیراڈائز وچ از کالڈ الریان. الریان کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی جگہ جہاں جا کے آدمی کی پیاس بجھ جائے، بھوک بجھ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نام رکھا ہے چونکہ جو روزے دار ہے اس کو بھوک پیاس کا تجربہ ہوتا ہے، تو اسی سے مناسبت سے یہ گیٹ کا نام ہے الریان. تو ان فی الجنت بابا یقال لہ الریان. دیر از اے گیٹ ان پیراڈائز وچ از کالڈ الریان. یقال یوم القیامت این الصائمون. On the day of judgment, it will be announced that where are those who used to fast? Hal lakum ila ar-rayyan. Come and enter through the gate ar-rayyan. اور پھر آتا ہے کہ من دخلہ لم یظما ابدا. Whoever will enter through this gate, he will never experience thirst again. فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ عَلَيْهِمْ. And when they will all enter through the gate will be closed. فَلَمْ يَدْخُلْ فِيهِ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ. And no one will enter other than him, and it will be permanently closed. تو یہ گیٹ ہے روزے داروں کے لیے. اور جیسا آپ نے کہا کہ کئی گیٹس کا ذکر ہے حدیث میں، نماز گیٹ اور حج گیٹ اور زکوٰۃ گیٹ، فاسٹنگ گیٹ، اس طرح کے نام آتے ہیں. تو دراصل جو لوگ جس فارم عبادت کی جس فارم میں ایکسل کریں گے ان کو اس گیٹ سے بلایا جائے گا. تو یہ ایک آنر ہے، اٹس اے آنر دیٹ the people will be called through very special gate. It's like a VIP entry. جی. And may Allah through His mercy, compassion and generosity allow us to be one of those who can enter in one of these gates. جی ڈاکٹر صاحب، ایک اور حدیث کا میں ذکر کرنا چاہوں گا. اٹ از اباؤٹ ون آف دی کمپینین آف دا پروفیٹ حضرت طلحہ بن عبید اللہ، that he dreamt of two brothers standing at the gate of paradise. تو بہت ہی انٹرسٹنگ ڈریم ہے ڈاکٹر صاحب، میں چاہوں گا اس کے بارے میں بھی آپ ہم سب کو بتائیں. Yeah, this is a beautiful حدیث. طلحہ رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی تھے. جی. اور ان کی یہ روایت ہے. اصل میں ایسا تھا کہ رسول اللہ فجر کی نماز پڑھاتے تھے، اور فجر کی نماز کے بعد بیٹھتے تھے کچھ دیر، اور صحابہ بھی ساتھ میں ہوتے تھے. تو کچھ ذکر کی باتیں کرتے تھے، کچھ دعوت کی باتیں کرتے تھے، اور اکثر رسول اللہ پوچھتے تھے لوگوں سے
کہ کسی نے کوئی ڈریم دیکھا ہے رات کو، کوئی اچھا خواب دیکھا ہو تو بتایا تھا کہ ہم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو انٹرپریٹ کریں. تو طلحہ رضی اللہ عنہ بولے ایک دن کہ قال طلحہ فرأیت فی المنام بیننا انا عند باب الجنہ. طلحہ رضی اللہ عنہ says that I saw in my dream that I'm standing in front of the gate of paradise. جی. And he was able to see people around whom he could recognize. And he saw two brothers whom he could recognize. صحابی تھے وہ. One of them died as a martyr. And another died after 1 year of the brother's death, who died a physical and normal death. تو کہتے ہیں کہ فخرج خارج من الجنہ، یعنی someone came from the paradise, means an angel came from the paradise and announced his name, who died after 1 year, not the one who was martyr. جی. So he announced the name of that brother and he took him inside the paradise. Then the angel came again and announced the name of the brother who died as a martyr. And he took him also inside the paradise, both of them. Then he came to Talha Raziallah and says, your time is not yet, go back. جی. اور پھر ان کی آنکھ کھل گئی. تو جو صحابہ تھے وہ بہت حیران ہو رہے تھے. وہ آپس میں بات کرنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، جو مارٹائر ہے، جو شہید ہے، اس کا رینک بہت اونچا سمجھا جاتا ہے. تو ہاؤ کم ہی واز ناٹ کالڈ فرسٹ. بالکل. تو ان کا یہ سوال تھا، یہ مطلب سب تو رسول اللہ سن رہے تھے، دیکھ رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ای ذالک تعجبون، کہ واٹ میکس یو سو امیزڈ اینڈ وائی آر یو سو سرپرائزڈ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الیس قد مکث ھذا بعد سنہ، کہ ڈیڈنٹ دس برادر اسٹیڈ فار 1 more year. تو صحابہ نے کہا قالوا بلا، یس ہی اسٹیڈ 1 سال اور زندہ رہے تھے وہ دوسرے بھائی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال وادرک رمضان اینڈ ہی گاٹ 1 رمضان. ظاہر 1 سال میں 1 رمضان ملا انہیں. جی. فصامہ اینڈ ہی kept fast in that 1 Ramadan that he got. وَصَلَّ كَذَا وَكَذَا مِن سَجْدَةٍ فِي السَّنَةِ، یعنی he prayed for 1 year and he fasted for that Ramadan and prayed for the entire year and made lot of prostrations. تو صحابہ نے کہا قالوا بلا، یس یا رسول اللہ. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، یعنی ان دونوں کے درمیان اس وجہ سے زمین و آسمان کا جتنا ڈسٹینس ہے ایسا فرق ہو گیا. اتنا رینک زیادہ ہو گیا اس بھائی کا جو جن کی ڈیتھ بعد میں ہوئی تھی، چونکہ ان کو 1 سال ملا. تو رمضان اتنا قیمتی ہے کہ 1 سال سے انسان کا رینک زمین سے آسمان ہو جاتا ہے. تو یہ ہے یعنی بلیسنگ ہے یہ رمضان کی. ڈاکٹر صاحب قرآن میں بھی جیسے آیت آتی ہے کہ فاسٹنگ ہیز بین پرسکرائب فار یو جسٹ لائک دوز بفور یو سو دیٹ یو مے گارڈ یور سیلف اگینسٹ ایول. تو میں چاہوں گا آپ اس کو بھی واضح کریں کہ ہاؤ ڈز فاسٹنگ بیکم اے شیلڈ فار دا بلیورس، اس کے بارے میں بتائیں. ہاں، حدیث میں آتا ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصوم جنہ اور الصیام جنہ، دیٹ فاسٹنگ از اے شیلڈ. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لٹرل سینس میں، اٹس اے سمبولک حدیث. میننگ ان اولڈن ٹائمس the people used to fight with swords and they would save themselves, protect themselves from the attackers using a shield. ایک ڈھال ہوتی تھی نا پرانے زمانے میں، تو وہ ڈھال سے اپنے آپ کو بچاتے تھے جو بھی ایکسٹرنل اٹیکس ہیں. تو یہ ایک سمبولک سیئنگ ہے کہ جو روزے دار ہے ہی کین سیو ہمسیلف، ہی کین پروٹیکٹ ہمسیلف فرام دا ایکسٹرنل انفلوئنسز، فرام دا سیٹنک انفلوئنسز، فرام ڈیزائرس. تو یعنی
یہ ایک ایسی امیجنری شیلڈ یا ایک ایسی امیجنری ایک چیز ہے جو وچ انویلپس یور پرسنالٹی، انر پرسنالٹی، that protects you from all kind of influences and satanic attacks. And I believe that all kind of ibadat, all the worship, namaz, roza, hajj, zakat, they all are shields. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف روزہ ہی، بلکہ ہر جو بھی عبادت ہے ہماری، وہ بھی اس کا بھی اثر یہی ہوتا ہے. And I believe dawa is the biggest shield, because when you do dawa work, you love the madhu. You have no hate for them, because how can you hate and do something good for somebody? So you love him, you pray for him, and you want that this person should be guided. So that is also and you don't have any negativity. تو اس کی وجہ سے بھی یہ دعویٰ بھی ایک طریقے سے سب سے بڑی چیز ہے، یعنی وہ ہمارے لیے ایک شیلڈ، ایک پروٹیکشن کی لیئر اللہ تعالیٰ کریٹ کر دیتا ہے. اور بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، کہ جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کی پروٹیکشن میں آ گیا. تو یہی تو ہے شیلڈ. تو اس سینس میں ہے، یعنی یہ فزیکل سینس میں نہیں ہے بلکہ اسپریچول سمبولک سینس میں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ڈورنگ دی منتھ آف رمضان Satan and his followers are chained, so they are restrained. تو how can they then influence us? اس حدیث کو بھی آپ تھوڑا اچھے سے واضح کریں ہم سب کے لیے. ہاں، حدیث میں آتا ہے وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينَ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينَ، یعنی Satans are put in chains. جی. تو عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ فزیکلی اس کو چین میں باندھ کے کسی کوٹری میں بند کر دیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے، یہ بھی ایک سمبولک بات ہے. یعنی یہ مطلب ہے کہ جو روزے دار پوری اسپرٹ کے ساتھ روزہ رکھے، پوری اس کی روح اس میں شامل ہو، تو ایسے روزے دار کے اوپر شیطان کا اٹیک ان افیکٹو ہو جاتا ہے. جی. یعنی شیطان انسان کے اوپر صرف اس کو بہکا سکتا ہے. شیطان کو کوئی اور طاقت نہیں دی اللہ تعالیٰ نے. اور یہ بھی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے. جی. تو میں نے کسی سے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بڑے بڑے شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، and little Satans are there. شیطان چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ کام تو ایک ہی کرے گا. جی. تو شیطان بند نہیں ہوتا ہے، اس کا اثر اس روزے دار کے اوپر کم ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے جو پوری اسپرٹ کے ساتھ روزہ رکھے. چونکہ قرآن میں آتا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، کہ شیطان ان کے عمل کو تزیین کرتا ہے. تزیین یعنی بیوٹیفائی کرتا ہے. تو شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ برے عمل کو، برے کام کو بیوٹیفائی کر کے دکھائے، اور تو پھر آدمی اس کے پیچھے دوڑ پڑتا ہے. اور اسی لیے قرآن میں آتا ہے اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلطان، یعنی جو میرے نیک بندے ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ان پہ کوئی اثر نہیں ہوگا تمہارا. صرف وہ لوگ اثر انداز ہوں گے جو تمہارے پیچھے چل پڑے. تو یہ یعنی کوئی شیطان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے کہ ہمیں زبردستی ہم سے کوئی برا کام کرا دے. وہ تو ہم خود اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. تو یہ مطلب ہے اس کا. اور ایک واقعہ ہے تھوڑا انٹرسٹنگ، کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، کہ وہ آئے پروفٹ سے ملنے. تو باہر سے انہوں نے دیکھا کہ گھر میں سے کچھ لیڈیز کی آواز آ رہی زور زور سے، پروفٹ سے بات چیت کر رہی ہیں. تو وہ اندر آئے تو دیکھا کہ کچھ خواتین آئی ہیں، کچھ پوچھ رہی ہیں اور بڑے زور زور سے بول رہی ہیں. تو جیسے لیڈیز نے دیکھا کہ عمر آ گئے تو سب بھاگی وہاں سے اور جا کے ایک کونے میں بیٹھ گئی. تو حضرت عمر نے کہا کہ کیا بات ہے، کیوں بھاگ گئی تم مجھ سے زیادہ ڈرتی ہو یا رسول اللہ سے زیادہ ڈرتی ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم آپ سے زیادہ ڈرتے ہیں، آپ بڑے سخت آدمی ہیں. جی. تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھوڑا ہیومرس انداز میں
کہ اگر عمر سامنے سے آ رہے ہوں اور راستے میں ادھر سے شیطان آ گیا تو شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے. تو یہ وہی چیز ہے کہ اگر ہمارے اندر اسپرٹ ہو تو شیطان ہمارے قریب نہیں آئے گا, اپنا راستہ بدل دے گا. جی ڈاکٹر صاحب میرے خیال سے ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسپریچول انفلوئنس اینڈ سیٹنک انفلوئنس آر انورسلی پرپورشنل. جیسے اسپریچول انفلوئنس بڑھے گا سیٹن کا انفلوئنس کم ہوگا. وہ ایک کوٹ ہے نا ڈاکٹر صاحب کی این ایپل اے ڈے کیپس دی ڈاکٹر اوے. تو وی کین سے ون ورس آف قرآن اے ڈے کیپ سیٹن اوے. تو ورس اے ڈے کا مطلب یہی ہے کہ یہی ٹریننگ ہمیں رمضان میں بھی ملتی ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور اس کو اپنی زندگی میں اتاریں, اور اس سے کیا ہے کہ ہماری اسپریچول ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, پروگریس بڑھتی ہے. سو دی انفلوئنس آف سیٹن ڈیکریزز اینڈ دی پروٹیکشن آف اللہ انکریزز, اینڈ دیٹ از ہاؤ آور اسپریچول جرنی کنٹینیوز. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک ابھی اس بات کا بھی ابھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ اگر ہم صحیح اسپرٹ کے ساتھ روزہ رکھیں رمضان میں, اپنے آپ کو اس کو فالو کریں اس کی اسپرٹ میں, تو سیٹن کا انفلوئنس کم ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے حدیث میں یہ بھی آتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ اف اے پرسن آبزروز رمضان وتھ سنسیئر فیتھ دین ہز پاسٹ سنز آر فارگیون. تو اس کے بارے میں بھی ڈاکٹر صاحب آپ ہم سب کو بتائیں. ہاں, یہ دس از اے ویری انکریڈیبل حدیث. اس میں 3 باتیں کہی گئی ہیں. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کہ جس نے روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ. ایمان اور احتساب کو ہم آج کے ٹرم میں کہیں گے اسپرٹ کے ساتھ, یعنی پوری روح اس کے اندر شامل تھی. تو جس نے روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ, اس کے سارے پاس سنس اللہ معاف کر دے گا. اور اسی طرح ہے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کہ جس نے رمضان میں رات کی نماز پڑھی, جس کو قیام اللیل کہا جاتا تھا, اب اس کو تراویح کہا جاتا ہے. تو جس نے تراویح کی نماز پڑھی ایمان اور احتساب کے ساتھ, اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تو ایک ہی سینٹنس سے صرف 1-2 ورڈ کا فرق ہے کہ جس نے لیلۃ القدر کی رات میں نماز پڑھی جاگ کے, ایک تراویح یا دوسری نماز, تو اس کے بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جو اس میں سارا زور ہے وہ ایماناً و احتساباً پہ ہے کہ پوری اسپرٹ کے ساتھ اور روح کے ساتھ سنسیئر فاسٹنگ اینڈ ود فل اسپرٹ. تو وہ یعنی چاہے وہ تراویح ہو یا لیلۃ القدر ہو, تو اس میں اس کے یعنی رمضان گیوس یو نیومرس اپرچونیٹیز ٹو گرو یور اسپریچویلٹی. یعنی آپ رات کو نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, آپ لیلۃ القدر میں جاگیں, تو یہ سب چیزیں. لیکن جو اصل چیز ہے, اب تراویح کی جو آج کل صورتحال ہے وہ ایسی ہو گئی ہے کہ جلدی جلدی پڑھ کے اور آدمی سمجھتا ہے ہم نے تراویح پڑھ لی اور سن لی. جی تو یہ اس سے کوئی بہت بڑا فائدہ نہیں ہے جب تک کہ آپ سمجھیں نہیں, اور جب تک کہ قرآن کا آپ کے اوپر کو سمجھیں اور تدبر کریں اور پھر اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کریں. بالکل جی. تو اس کے لیے طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ مان لیجیے آپ تراویح پڑھنے جا رہے ہیں, تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے آج امام کون سا پارٹ پڑھیں گے. جو پارہ ہوتا ہے نا, جز, عام طور سے 1 پارہ, 1.25 پارہ, 1.5 پارہ پڑھتے ہیں امام حضرات. تو پتہ ہونا چاہیے کہ آج کون سا پارہ ہے, پتہ چل جائے گا, وہ تو امام صاحب بتائیں گے. تو وہ پارہ آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو پڑھیں, اس کا ٹرانسلیشن پڑھیں اور اس کی تفسیر پڑھیں. میں تو ہمیشہ مولانا وحید الدین خان صاحب کی جو تفسیر ہے تذکیر القرآن وہ ریکمینڈ کرتا ہوں. وہ انتہائی ایک تو بہت ہی بریف ہے, سنگل والیوم میں ہے, بہت ہی سمپل ہے, اور قرآن کے جو ڈیپر میننگ ہے وہ اس میں مولانا نے اجاگر کیے ہیں. تو اگر کوئی اس طرح سے قرآن پڑھے کہ پہلے متن پڑھے یعنی جو ٹیکسٹ ہے عربک, پھر اس کا ٹرانسلیشن پڑھے, پھر جو نیچے چھوٹا سا اس کے اوپر ایک نوٹ ہے وہ پڑھے, تو آپ کو قرآن کے جو ڈیپر میننگ ہے وہ آپ کے اوپر کھلیں گے. یعنی تدبر اور تبسم, یعنی اس کے اوپر سوچنا, کانٹمپلیشن کرنا, تب جا کے اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ سارے گناہ معاف
ہو جائیں گے. ورنہ وہ جو ابھی ریچولسٹک انداز میں تراویح کا شوق وہ ہو گیا ہے, بہت جلدی پڑھنا, کچھ سمجھ میں نہیں آتا, تو وہ تو صرف ایک اطمینان ہو گیا آپ کو کہ ہم نے نماز پڑھ لی. نماز کا تو جب فائدہ ہے کہ جب آپ کو اس سے ٹیک اوے ملے, ہر روز آپ کو کچھ ملے نماز سے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت نماز پڑھتے تھے رات کو, اور اینڈ ہی یوز ٹو پرے تھرو آؤٹ دا ایئر. ایسے نہیں صرف رمضان میں, تھرو آؤٹ دا ایئر دس واز ہز پریکٹس ٹو پرے 4 رکعت, دین ہی وڈ ریسٹ, دین ہی وڈ پرے 4 رکعت, دین ہی وڈ پرے 3 رکعت وطر. یہ حضرت عائشہ نے بتایا کہ سارے سال میں ان کا طریقہ یہی تھا, رمضان یا غیر رمضان. اور ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ڈو یو سلیپ آفٹر پریئنگ, مطلب آپ نے نماز پڑھی اس کے بعد سو گئے؟ تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ مائی آئیز آر سلیپنگ بٹ مائی ہارٹ از اویک. جی, یعنی رسول اللہ سوچتے تھے اس کے اوپر, رسول اللہ علیہ وسلم سوچتے تھے جو پڑھا قرآن میں, اور گہرائی سے سوچتے تھے, تدبر کرتے تھے. تو یہی چیز ہے کہ یعنی رمضان میں بہت ساری آپ کو اپرچونیٹیز ملتی ہیں کہ آپ نے روزہ رکھا, پھر آپ نے تراویح پڑھی, پھر لیلۃ القدر ہے, پھر قرآن پڑھتے ہیں اور گہرائی سے سمجھتے ہیں. تو اٹ گیوز لاٹ آف اپرچونیٹیز ٹو اے بلیور ٹو گرو ہز اسپریچولیٹی. جی, بہت امپورٹنٹ بات یہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بتائی ہم سب کو. انفیکٹ مولانا وحید الدین خان صاحب کہتے تھے تراویح کو کہتے تھے اٹس لائک جوائنٹ اسٹڈی. اینڈ قرآن کو ہمیں رٹنا نہیں ہے, قرآن کو ہمیں سمجھنا ہے, قرآن کو ہمیں ختم نہیں کرنا بلکہ اپنی زندگی میں اتارنا ہے. یہ بہت اہم بات بتائی ڈاکٹر صاحب آپ نے. یہ آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا. مولانا اسٹڈی کہتے تھے, کلیکٹیو اسٹڈی. یعنی قرآن اسٹڈی کرنے کی چیز ہے. وہ کیا گیا ہے کہ اب ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر حرف پہ ثواب ہے, ایوری لیٹر یو گیٹ اے ریوارڈ. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ تلاوت کریں الف لام میم. رسول اللہ نے یہ بھی کہا کہ الف کا ایک ثواب, میم کا ایک ثواب, لام کا ایک ثواب, الف لام میم. تو اور لوگوں کو یہ ہوگا کہ ایک ایک ورڈ پہ ثواب مل رہا ہے ہمیں, تو جتنے زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ ثواب ہے. حالانکہ یہ اسپرٹ سے پڑھنے کے اوپر ثواب ہے. تو یہ بہت اہم ہے کہ اسٹڈی کریں قرآن. اسٹڈی, ہم کوئی بھی سبجیکٹ ہے, ہمارے سبجیکٹ فزکس ہے, کیمسٹری ہے, اکنامکس ہے, کچھ بھی ہے, تو ہم کوئی تلاوت تھوڑی کرتے ہیں, ہم تو اس کی گہرائی سے سمجھتے ہیں, تب جا کے ہمیں کچھ فائدہ ہوتا ہے اس کا. جی, تو قرآن کا بھی یہی معاملہ ہے کہ جب تک کہ قاری جو ریڈر ہے اس کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ نہیں پیدا کرے, تب تک پھر وہ لیئر اپان لیئر اس کے میننگ کھلیں گے نہیں اس کے اوپر, صرف ایک ریچولیسٹک ایکسرسائز ہو جائے گی وہ. ڈاکٹر صاحب اس حدیث سے بھی سمجھ آتا ہے, ایک باری حضرت عائشہ سے شاید تابعین تھے, انہوں نے پوچھا کہ رسول اللہ کے بارے میں کچھ بتائیں, تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا, بیکاز ہز لائف واز لائک لیونگ قرآن. تو یہی مطلب ہے اس کو کہ ہمیں اس کو اپلائی کرنا ہے اپنی زندگی میں, نہ کہ اس کو برکت کی طرح اوپر کہیں رکھ دے کسی اوپر شیلف میں, یا اس کو رٹ کر ہم ریسائٹ کریں. So understanding of the Quran is more important than just reading it. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا, لوگ پوچھتے تھے کیسے پڑھتے تھے نماز بعد میں, جیسے آپ نے کہا تابعین پوچھتے تھے, تو کہتے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ لا تسأل حسنہن وطولہن, کہ ڈونٹ آسک می ہاؤ بیوٹیفل دے یوز ٹو بی اینڈ ہاؤ لانگ دے یوز ٹو بی. رسول اللہ نماز پڑھتے تھے, ایک نماز میں ایک ایک سورت پڑھ جاتے تھے, 2 پڑھ جاتے تھے. تو یعنی پوری اسپرٹ کے ساتھ نماز پڑھنا, صرف ایک ایکسرسائز نہیں کہ نماز پڑھ لی تو ختم ہو گئی. اچھا ڈاکٹر صاحب, حدیث میں آتا ہے کہ پروفٹ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ان اسلام ایوری ڈیڈ از ریوارڈیبل فرام 10 times to 700 times, بٹ اللہ سیڈ دیٹ فاسٹنگ از فار می اینڈ اٹ از می ہو ول ریوارڈ فار دس. تو اس کے بارے میں تھوڑا ہمیں بتائیں, اس حدیث کو واضح کریں ڈاکٹر صاحب. ہاں, یہ بھی بہت اچھی حدیث ہے, اور اس سے کافی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فاسٹنگ از فار می اینڈ آئی ول گیو اٹس ریوارڈ. یہ جو سینٹنس ہے یہ بہت ہی اہم حدیث ہے اس سینس میں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اسپیسیفائی نہیں کیا ریوارڈ کو, نہ کوانٹیفائی کیا کہ ریوارڈ تو میں ہی دوں گا. یعنی ان لمیٹڈ ریوارڈ مل سکتا ہے اس سینس میں, اٹ از ناٹ پری ڈیفائنڈ اور کوانٹیفائڈ اور اسپیسیفائڈ.
So it is beyond our understanding that what will be the reward of fasting. چونکہ اور جو عبادات ہیں اس میں آتا ہے کہ ایک ریوارڈ کے بارے میں آتا ہے، لیکن صرف رمضان کا روزہ ایسا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا اسے، اٹ از اوپن اینڈڈ، کہ اللہ تعالیٰ ہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیا کتنا ریوارڈ، یعنی جو انڈیویجول ہے اس کے اوپر ڈپینڈ کرے گا کہ اس کے روزے میں کتنی اسپرٹ تھی، اور اسی اسپرٹ کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو ریوارڈ دے گا. اور یہ حدیث ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کھولتے تھے افطار کے وقت تو یہ دعا کرتے تھے کہ پیاس بجھ گئی اور وینز تر ہو گئیں، وینز آر موئسٹنڈ اینڈ تھرسٹ ہیز گون اینڈ دا ریوارڈ ہیز بین کنفرمڈ. تو یہ کیفیت جب اگر طاری ہو تب یعنی اس کا ریوارڈ ہے. چونکہ کوئی بھی جو عبادت ہے اس کا ایک فارم ہے اور اس کی ایک اسپرٹ ہے. اگر صرف فارم کو دہرا لیا جائے تو اس میں کوئی بہت گہرا اس کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ، کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے سے صرف بھوک کا تجربہ ہوتا ہے، یعنی انہوں نے روزہ رکھا، صرف ان کو بھوک اور پیاس پتہ چلی اور کچھ حاصل نہیں ہوا. ایسی حدیث میں آتا ہے کہ وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ، یعنی کتنے رات کو نماز پڑھنے والے ہیں کہ جن کو ان کی نماز سے صرف رات کے جاگنے کا تجربہ ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ اگر گہری اسپرٹ نہیں ہوگی تو صرف وہ ایک ریچول کو دہرانا ہو جائے گا. تو یہ جو بات کہی حدیث میں کہ اس کا ریوارڈ نہیں دوں گا، یعنی یہ بلیورز کو، روزے دار کو انکریج کرنے کے لیے، موٹیویٹ کرنے کے لیے، اور اٹس اے کائنڈ آف آنر اینڈ ڈگنیٹی فار ہم کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا لفظ استعمال کیا ہے. تو یہ ہے اس کا مطلب کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی بڑا آنر ہوگا اور بہت ہی بڑا ثواب کا وعدہ اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے. جی ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب کچھ کامنٹس پڑھنا چاہوں گا اگلا سوال لینے سے پہلے. کافی لوگ پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں. فیو کامنٹس ڈاکٹر صاحب دیٹ آئی ول ریڈ آؤٹ فار یو. یہ کامنٹ بھیجا ہے مس فریدہ کامران نے اسلام آباد پاکستان سے. انہوں نے لکھا ہے جزاک اللہ CPS team, a very special and important session for all of us, well explained in beautiful examples. Ramzan is a training period for attaining taqwa. اظہر مبارک صاحب نے لکھا ہے جھارکھنڈ سے، ون ورس آف دا قرآن a day keeps setting away very trend setting words in known idiom. انہوں نے لکھا ہے پھر when religious acts are made a ritual it never leads to closeness to God no matter how honorable people have made it. What is required in religion is spirit or quality. Actions may be few but they should be done consciously and one should be humble in it. مس ہینا روف نے پاکستان سے لکھا ہے ویری نائس ڈسکشن اینڈ ریمائنڈر. مس کرتلین نے شری نگر سے لکھا ہے ریسائٹنگ قرآن وداؤٹ کنٹمپلیشن studying its message with deep understanding is just a ritual and unfortunately this aspect is not understood in letter and spirit. Once again Dr. Saab explained it brilliantly. Jazakallah. ڈاکٹر صاحب ایک اسلامک ٹریڈیشن میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیوٹیفائز جنہ ایوری ڈے ڈیورنگ رمضان. تو یہ کیا حدیث ہے؟ بہت ہی انٹرسٹنگ اور ڈفرینٹ حدیث ہے، اس کے بارے میں ہم سب کو بتائیں. ہاں یہ واقعی بہت حیرت انگیز بھی حدیث ہے. جی. چونکہ جو ہمارا تصور ہے جنت کا وہ یہ ہے کہ وہ تو بے پناہ خوبصورت جگہ ہوگی. جی. تو مزید اس میں بیوٹیفیکیشن کی کیا گنجائش ہے؟ بلکہ جنت کا جو تصور ہے وہ حدیث میں آتا ہے کہ لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ کسی انسان کی آنکھوں نے اسے نہیں دیکھا اور کسی کان نے نہیں سنا اس کے بارے میں، اور کسی شخص کے ذہن میں گمان نہیں آیا
کہ جنت کیسے خوبصورت ہوگی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حدیث میں، یعنی ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اللہ جنت کو بیوٹیفائی کرتا ہے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں: ان الجنت تزخرف لرمضان من راس الحول الى حول قابل، کہ پیراڈائز از ڈیکوریٹڈ فار رمضان فرام بگننگ آف دا ایئر ٹل دا فالوئنگ ایئر. یعنی پورے سال پیراڈائز کو اللہ تعالیٰ بیوٹیفائی کرتا ہے اور خوبصورت بناتا ہے. اب جیسے قرآن میں تو صرف آتا ہے کہ 2 جنتیں، جنتان، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ 100 جنتیں، اور یہ بھی آتا ہے کہ ایک جنت سے دوسری جنت میں جو ڈسٹنس ہے وہ زمین و آسمان کے ڈسٹنس کے برابر ہے. جی. یعنی کوئی چھوٹی موٹی جنت نہیں ہے، اتنی واسٹ ہے وہ جنت. تو دراصل یہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی ایک الگ طرح کی ہاسپٹیلٹی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی روزے داروں کے لیے، اور بہت ہی بڑا آنر ہوگا جو آخرت میں اللہ تعالیٰ نے روزے دار بندوں اور بندیوں کے لیے رکھا ہے. جی. ڈاکٹر صاحب، رسول اللہ نے ایک مرتبہ یہ بھی کہا کہ whoever does عمرہ in Ramadan, it is equivalent to doing حج with me. تو یہ کیا حدیث ہے ڈاکٹر صاحب؟ اس کے بارے میں بھی ہم سب کو بتائیں. ہاں، یہ دس از اے ویری نائس بیوٹیفل حدیث. ایک صحابیہ تھیں، ان کا نام آتا ہے ام سنان. جی. مدینہ کا واقعہ ہے، وہ انصاری تھیں، یعنی مدینہ کی رہنے والی. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ہم حج کرنے جا رہے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ چلو. جی. تو انہوں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ بھئی میں بھی حج کرنے جانا چاہتی ہوں رسول اللہ کے ساتھ. ان کے ہسبینڈ جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی اونٹ نہیں ہے بھیجنے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ وہ جو پانی بھرنے والا اونٹ ہے اس پہ بھیج دیں. تو ان کے ہسبینڈ نے کہا اس پہ تو ہم ہی جا رہے ہیں، میں جا رہا ہوں اور تمہارا بیٹا، ہم باری باری بیٹھیں گے. چونکہ اونٹ پہ ایک شخص بیٹھتا ہے پھر دوسرا بیٹھتا ہے، ایسے کچھ ریسٹ دے کے تاکہ اونٹ کو بھی زیادہ تھک نہ جائے. تو پھر انہوں نے کہا اچھا وہ جو پانی بھرنے والا اونٹ ہے اس سے بھیج دیں. تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ تو میں نے راہ خدا میں دے دیا ہے، اب میں واپس نہیں لے سکتا. تو پھر ام سنان نے کہا اپنے ہسبینڈ سے کہ اچھا ساری کھجوریں بیچ دیں، اس سے مجھے حج کرا دیں. تو انہوں نے جواب دیا کہ کھجور اگر ہم بیچ دیں گے تو کھائیں گے کیا؟ چونکہ اس زمانے میں وہ بارٹر سسٹم ہوتا تھا، کھجور دیا، کچھ گیہوں لے لیا، بالے لے لیا. مطلب شوق دیکھیے آپ کہ سب کچھ. تو پھر خیر وہ چپ ہو گئیں. پھر جب واپس آئے تو بھیجا اپنے ہسبینڈ کو رسول اللہ کے پاس کہ پوچھیں جا کے، میرا سلام کہیے اور پوچھیے. کہ پروفٹ کے ساتھ حج کرنے کے برابر کون سا عمل ہے. تو وہ گئے، کہا کہ میری وائف نے سلام کہا ہے آپ کو، جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پوچھا ہے کہ آپ کے ساتھ حج کرنے کے برابر کون سا عمل ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے بھی سلام کہا، وہ کہا کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. تو یہ ایک بہت ہی بڑی بلیسنگ. رسول اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے تم اگلی بار کر لینا، یا کچھ اور کہہ دیتے کہ کوئی بات نہیں اگلے سال کر لینا. لیکن ایک بہت ہی بڑی بلیسنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے لیے دے دی. اور یہ جو حدیث ہے دراصل ابھی اتنی بڑی جو حدیث ہے، اتنا بڑا ریوارڈ، یہ اسپرٹ کے ساتھ حج کرنے پر ہے، یعنی پوری حقیقت کے ساتھ. اور میں نے مولانا کی کتاب پڑھی تھی، مولانا وحید الدین خان کی حقیقت حج.
اس میں بہت اچھی طرح سے واضح کیا ہے کہ جو حج ہے وہ ایک کوئی ریچول نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے اندر اسپرٹ پیدا کرنا ہے، تب یہ اتنے بڑے بڑے جو ثواب ہیں، جو ریوارڈس ہیں، تب ممکن ہے۔ صرف جا کے حج کر لینا وہ اور جا کے طواف وغیرہ کر لینا، اس سے کیسے ممکن ہے کہ اتنا بڑا ریوارڈ کہ رسول اللہ کے ساتھ حج کرنے کے برابر؟ ڈاکٹر صاحب، مولانا اقبال عمری نے چنئی سے کامنٹ بھیجا، انہوں نے لکھا ہے کہ رمضان کی اسپرٹ کے بارے میں بتایا، روزہ اس لیے ہے کہ پیاس اور بھوک کا احساس ہو، مگر کھانے کی دھوم نے کھانوں کی لذت کو اور زیادہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ صحیح اسپرٹ عطا کرے، آمین۔ ڈاکٹر صاحب، ایک الاصغر خان صاحب ہیں، انہوں نے سوال بھیجا ہے، میرے خیال سے انہوں نے شاید لیٹ جوائن کیا، آپ نے آلریڈی اس کا جواب دیا ہے، تو میں چاہوں گا اگر آپ ریپیٹ کر دیں ان کے لیے۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ کین آئی ریڈ دا قرآن ان ٹرانسلیشن وداؤٹ ریڈنگ عربک ہوپنگ دیٹ اٹ ول آلسو گین اسپرچویلٹی اینڈ ثواب؟ تو جو سمجھ کر قرآن کو پڑھنے والی آپ نے بات کہی، میں چاہوں گا آپ ایک بار پھر سے بتا دیں۔ نہیں، یہ تو بہت اچھا سوال ہے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن صرف عربک میں پڑھنا چاہیے۔ دراصل قرآن کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس کو سمجھیں۔ تو عربک اگر نہیں آتی، اور موسٹلی جو لوگ عربک سیکھتے ہیں وہ بھی سمجھ نہیں پاتے، صرف پڑھ لیتے ہیں بس۔ تو یعنی میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کو اپنی لینگویج میں، اپنی مدر ٹنگ میں پڑھنا انتہائی ضروری ہے۔ اس بات کو مولانا نے بہت زیادہ اس پہ ایمفیسس کیا، اور پھر ہم لوگوں کو انسپائر کیا۔ ہم لوگ قرآن پبلش کرتے ہیں 50 لینگویجز میں، قرآن الحمدللہ ہو گئے ہیں، ورلڈ وائڈ ڈسٹریبیوشن ہے۔ تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ مولانا نے بہت ہی زیادہ ایمفیسس دیا کہ قرآن کو اپنی مدر ٹنگ میں پڑھنا ضروری ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ہم ایک فارن لینگویج ہے عربک، عربک ہماری لینگویج بھی نہیں ہے، وہ ہم سمجھ بھی لیں، اگر اس کو پڑھ بھی لیں تو بھی وہ بات نہیں آتی جب تک کہ ہم اپنی زبان میں ایک چیز کو نہ پڑھیں۔ تو بہت ضروری ہے کہ یہ عربک بہت اچھی بات ہے عربک پڑھنا، لیکن زیادہ تر لوگ نہیں پڑھ سکتے، یا اگر پڑھ سکتے ہیں تو سمجھ نہیں سکتے۔ تو اس پڑھنے کا کیا فائدہ ہے کہ جو آپ نے پڑھا اور نہیں پڑھا ہو گیا، برابر ہو گیا۔ تو یہ حضرت عائشہ نے کہا تھا کہ کچھ لوگ بہت زیادہ قرآن پڑھ رہے تھے، کئی دن میں 2-3 دن میں ختم کر دیتے تھے۔ تو حضرت عائشہ سے آگے بتایا گیا، بعد کے زمانے کی بات ہے، رسول اللہ کی ڈیتھ کے بعد، حالانکہ وہ تو صحابی رہے ہوں گے یا تابعی رہے ہوں گے، اس زمانے کے لوگ ہیں جو ارلی پیریڈ کے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اولئک قرؤا ولم یقرؤا، کہ انہوں نے پڑھا اور نہیں پڑھا، برابر ہے، ان لوگوں کے لیے کہا تھا۔ تو قرآن سمجھ کے پڑھنا ضروری ہے، چاہے آپ کم پڑھیں۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا پارہ سارے 30 کے 30 ختم کر دیں قرآن۔ بلکہ مولانا نے ایک مضمون لکھا تھا الرسالہ میں، ختم قرآن یا تدبر قرآن، کہ قرآن ختم کرنے کی چیز نہیں ہے، قرآن تدبر کرنے کی چیز ہے۔ بالکل، تو وہ جب ہی ہوگا جب آپ سمجھیں گے اس کو، اپنی لینگویج میں پڑھنا بہت ضروری ہے۔ بالکل بالکل بالکل، بہت صحیح ڈاکٹر صاحب، آپ نے اچھے سے واضح کیا اس کو۔ ڈاکٹر صاحب، ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ whoever gets Ramadan in Makkah and fasted and prayed at night, it is equivalent to a reward of 1 lakh months of Ramadan۔ تو بہت ہی زبردست حدیث ہے ڈاکٹر صاحب یہ، میں چاہوں گا اس کے بارے میں آپ بتائیں۔ 1 لاکھ رمضان کا مطلب ہے 1 لاکھ سال جو زندہ رہے وہی کر سکتا ہے۔ تو انتھنکیبل ہے۔ بالکل، تو یہ اتنا بڑا ریوارڈ 1 لاکھ، اور ابھی جب پہلے جو ہم نے حدیث دیکھی تھی 2 بھائیوں میں، 1 سال میں اس کا اتنا درجہ بڑھ گیا، دوسرے بھائی کا اتنا بڑھ گیا ان کا درجہ کہ وہ اپنے دوسرے بھائی سے کہیں اوپر ہو گئے۔ تو 1 لاکھ سال کا ریوارڈ تو بہت ہی بڑی بات ہے۔ اصل میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ لوگ سمجھتے ہیں جا کے آپ نے کچھ طواف کر لیا، سعی کر لیا، عرفات چلے گئے اور رمی کر لی، اور یہاں قیام کیا، وہاں قیام کیا، مزدلفہ میں رکے اور منی میں رکے اور کنکریاں پھینکی اور حج ہو گیا۔ اصل میں ہم وی آر سپوز ٹو فالو دا فوٹ اسٹیپس آف دی پروفٹ ابراہیم۔ فالو کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بس چلے، صحیح کیا، ریچولسٹک گئے 7 بار چلے گئے اور وہاں طواف کر لیا اور وہاں کنکری مار لی، یہ تو ریچول ہے۔ بالکل،
لیکن اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے یہ ہے کہ آپ کے اندر وہی جذبہ بیدار ہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت حاجرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے اندر بیدار ہوا تھا، یعنی دعوت۔ تو اگر آپ حج کر کے یہ سبق لے کے وہاں سے لوٹیں کہ مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کام کرنا ہے، اسماعیل علیہ السلام کا کام کرنا ہے، حضرت حاجرہ کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ وہ لوگ کس لیے آئے تھے وہاں مکہ؟ دعوت کے لیے آئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی دعوت کی، صرف سفر ہی کرتے رہے وہ، اور رسول اللہ کا بھی یہی کام تھا اور صحابہ کا بھی یہی کام تھا۔ تو اگر آپ اس طرح سے حج کی اسپرٹ کو سمجھیں گے اور ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، حضرت حاجرہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کہ اس راستے کو اختیار کریں گے جو کہ دعوت کا راستہ ہے، لوگوں کو قرآن کی باتیں پہنچانے کا راستہ ہے، اسلام کی باتیں پہنچانے کا راستہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور ان کی ٹیچنگز کو پہنچانے کا راستہ ہے، اس راستے پہ چلیں گے جی تھرو آؤٹ یور لائف۔ حج کرنے کے بعد اگر زندگی بدل جائے لوگوں کی اور وہ دایانہ جذبہ بیدار ہو جائے، تب اتنا بڑا ریوارڈ ہے۔ لوگ حج کر کے آتے ہیں، بتاتے ہیں بڑا اچھا ٹینٹ تھا وہاں، اور میٹرو اور یہ اور بڑی اچھا صفائی، اور یہ کیا ہے؟ اتنا بڑا موبلائزیشن جو پورے دنیا سے لوگ آ رہے ہیں، 2-3 ملین پیپل کمنگ فرام آل اراؤنڈ دا ورلڈ جسٹ فار ڈوئنگ سم ریچولس۔ یہ تو کوئی مقصد نہیں ہو سکتا۔ جو مقصد ہے وہ یہ کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اپنائیں، اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کو اپنائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں اور صحابہ کی زندگی کو اپنائیں۔ اور وہ یہی ہے کہ آپ قرآن کا پیغام سارے انسانوں تک پہنچائیں، تب یہ بڑے بڑے ریوارڈز ہیں، بالکل، ورنہ ناممکن ہے۔ جی بالکل۔ وہی ڈاکٹر صاحب ہائی پرپز بھی ہے ایکچولی۔ رمضان بھی ڈاکٹر صاحب جس طرح میں نے سمجھا آپ کی آج باتوں سے کہ فاسٹنگ بیسکلی انکریزز دی اسپریچول کیپیبلٹی آف ونز ہارٹ۔ اس کے اندر صبر آتا ہے، اور صبر کے بارے میں ڈاکٹر صاحب مولانا نے بڑا اچھا لکھا ہے کہ پیشنس از دا گراؤنڈ آن وچ دی بلیسڈ ٹری آف دعا گروز۔ اور تبھی انسان کے زبان سے وہ سب دعائیں نکلتی ہیں which goes straight to God Almighty۔ تو جو اسپرٹ ہے وہی صحیح ہے ڈاکٹر صاحب۔ ماشاء اللہ بہت اچھے سے آپ نے کئی سوالوں کا ڈاکٹر صاحب بہت اچھے سے اسپریچول جواب دیا۔ ڈاکٹر صاحب یہ کامنٹ پڑھنا چاہوں گا جو عامر موری صاحب نے لکھا ہے شری نگر سے۔ انہوں نے لکھا ہے بیوٹیفل سیشن، تھینکس فار آرگنائزنگ اٹ جسٹ بفور رمضان، may God help us to understand Quran with deeper meaning during this Ramadan، آمین۔ ڈاکٹر صاحب ایک حدیث یہ بھی ہے کہ ڈورنگ دا ڈیفیکلٹ ٹائم اسپیشلی when Prophet was returning from Taif, an angel came to him and offered to convert the entire valley of Makkah in gold۔ لیکن رسول اللہ نے جو جواب دیا وہ بہت ہی ہم سب کے لیے سبق آموز ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس حدیث کے بارے میں بھی آپ ہم سب کو بتائیں۔ ہاں، یہ بڑی انیوژول سی حدیث ہے۔ اصل میں بہت ہی انتہائی مشکل حالات تھے اس وقت، جی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پروفٹ کی فیملی اور صحابہ بہت ہی ڈیفیکلٹ ٹائم سے گزر رہے تھے، یعنی کھانے پینے کا نہیں تھا، اور اتنا پریشان کر رہے تھے مکہ والے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس وقت رسول اللہ کی یہ حدیث ہے کہ عرض علی ربی لیجعل لی بطحا مکہ ذہباً، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ آفر دیا کہ میں مکہ کی جو ویلی ہے تمہارے لیے گولڈ کی بنا دیتا ہوں۔ چونکہ ایک فرشتہ آیا تھا، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اس لیے کہ اگر آپ اجازت دیں تو مکہ کی جو ویلی ہے، مکہ از اے اسمال ویلی، تو اس ویلی کو میں آپ کے لیے گولڈ کی بنا دوں۔ ظاہر ہے جس کے پاس گولڈ کی ماؤنٹین ہوگی تو وہ تو ہی وڈ لیو لائک اے کنگ، تو سارے مسائل کا حل ہو جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ آسمان کے اوپر اٹھایا اور کہا لا یا ربی، نہیں ہے میرے رب۔ فقلت لا یا ربی ولکنی اشبع یوما واجوع یوما، کہ اے اللہ میں یہ نہیں چاہتا، میں تو چاہتا ہوں کہ ایک دن میں کھاؤں اور ایک دن میں بھوکا رہوں۔
فَإِذَا جُعْتُ تَضَرَّعْتُ، جب مجھے بھوک لگی تو میں گڑ گڑاؤں، تو اس سے فریاد کروں، وَذَكَرْتُكَ، اور تجھے یاد کروں، وَإِذَا شَبِعْتُ حَمَدْتُكَ وَشَكَرْتُكَ، اور جب میں پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں تو میں تیرا پریز کروں، تیری تعریف کروں، تجھے یاد کروں. تو یہ بہت اچھی حدیث ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ روزے کی اسپرٹ کیا ہے. عام طور سے ہم لوگوں کو بھوک تھوڑی لگتی ہے، چونکہ کھانا رکھا ہوا ہے، ہر وقت ہم کھا سکتے ہیں. تو وہ جو بھوک کا احساس ہے وہ اب بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے. تو بھوک کا احساس کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی بڑی نعمت دے رہا ہے کھانے کی شکل میں اور پانی کی شکل میں، اس کا احساس کرانے کے لیے یہ روزہ رکھا گیا ہے. تو یہ اس سے یعنی یہی اسپرٹ ہے رمضان کی، کہ انسان کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں جو ہم جس کا ذکر نہیں کرتے، جس کا احساس نہیں ہوتا ہے. تو اسی طرح سے یعنی بہت ہی سادگی تھی اس زمانے میں، رسول اللہ کے زمانے میں اتنی سادگی تھی کہ تصور نہیں کر سکتے. آج کل تو رمضان ایک فیسٹیول بن گیا ہے. ہمیں یاد ہے کہ جب ہم اولڈ دہلی میں رہتے تھے بچپن میں، تو وہاں دھوم ہوتی تھی کھانے پینے کی، اور خاص طور سے کچھ کھانے ایسے ہوتے تھے کہ جو صرف رمضان میں دکھتے تھے، رمضان میں بنتے تھے. جیسے ایک چیز ہوتی تھی کھجلا اور پھینی، آپ کو نہیں پتہ ہوگا. نہیں تو وہ صرف رمضان میں ہوتی تھی، بڑا دھوم ہوتی تھی، یعنی کھانے پینے کی دھوم. اور آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا صورتحال ہوتی تھی کہ پانی سے افطار کرتے تھے یا کھجور سے. اگر کھجور ہے تو کھجور سے افطار کرتے تھے، کھجور نہیں ہے تو پانی سے. اور اس کے بعد نماز پڑھتے تھے، یعنی افطار کے بعد فوراً کھانا نہیں کھاتے تھے، مسجد جاتے تھے، نماز پڑھ کے آتے تھے اور کھانا کھاتے تھے. اب کھانے میں کیا ہوتا تھا، یہ آج کوئی شخص سب سنت رسول اللہ کی چاہتے ہیں، لیکن یہ جو سادگی ہے وہ کوئی اس سنت کو اختیار نہیں کرنا چاہتا. اب کھانے میں کیا ہوتا تھا یہ آپ تصور نہیں کر سکتے، کہ صرف روٹی اور صرف ایک سالن، بس یہی کھانا ہے. کوئی بریانی نہیں، کوئی پکوڑے نہیں، کوئی سموسے نہیں، کچھ نہیں. اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ سالن بھی نہیں ہوتا تھا، صرف روٹی ہوتی تھی گھر میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کے اندر کھجور لپیٹ کے سینڈوچ بنا کے کھاتے تھے، رول. اور کبھی کبھی روٹی کو سرکے سے ڈبا کے کھاتے تھے. اور کبھی کوئی نیگیٹو بات نہیں کہی کہ دیکھو گھر میں کھانا نہیں ہے، کیا ہے، کیسے حالات ہیں. نو کمپلینٹ، زیرو. بلکہ ہی واز سو پازیٹیو. کہتے تھے کہ سرکے میں ڈبا کے روٹی کھا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ سرکہ بھی سالن ہے، اور جس گھر میں سرکہ ہو اس میں اس گھر میں سالن کی ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ کتنے پازیٹیو سوچ تھی اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کوئی نیگیٹو کامنٹ نہیں، کوئی نیگیٹو کامنٹ نہیں. ایسے ہی ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اذا دخل العشر، یعنی جب 10 دن آخر کے شروع ہو جاتے تھے، 10 راتیں شروع ہو جاتی تھیں، شد میزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ. کہ شد میزرہ یعنی ہی وڈ ٹائٹن ہز بیلٹ، فگریٹو یوز ہے کہ یعنی اپنی کمر مضبوط کر لیتے تھے کہ جو رات کے 10 دن ہیں، رات کے 10 راتیں ہیں، اس میں عبادت کرنے کے لیے، اور رات کو جگتے تھے نماز پڑھنے کے لیے. وَأَحْيَا لَيْلَهُ، رات کو جگتے تھے نماز کے لیے، اور he would awake the family to pray at night. جی یہ طریقہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. سادگی اور عبادت کا شوق بہت بڑھ جاتا تھا رمضان میں. یہ تھا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. جی بالکل. اور ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے بتایا اب تو دھوم بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، خاص کر رمضان کے پیریڈ میں. ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور جو ہم سیکھتے ہیں، جو آپ نے بہت ہی زبردست جو حدیث کو آپ نے واضح کیا کہ کس طرح اتنی ڈیفیکلٹ سچویشن جیسے آپ نے بتایا کہ رسول اللہ گزرے، کہ موسٹ آف دا ٹائم دا رائٹ فیلنگس کمز وین دا سچویشن از ناٹ کنڈیوسو. لوگ اکثر گھبرا جاتے ہیں، لیکن ہم یہاں رسول اللہ کے اگزامپل سے دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے انہوں نے اتنی زبردست دعا کری کہ ایک دن میں بھوکا رہوں اور ایک دن مجھے کھانا
میں کھا سکوں. تو ہیوملٹی ڈاکٹر صاحب جو ہے یہ انسان کو ملتی ہے جب وہ ڈیفیکلٹ سرکمسٹانسز اور سچویشن سے نکلتا ہے. اور ہیوملٹی میں جو کی ہوئی دعا ہوتی ہے دیٹ گوز اسٹریٹ ٹو اللہ's تھرون. تو سچویشن سے گھبرانا نہیں چاہیے, سچویشن کو فیس کرنا چاہیے, بلکہ دعا کرنی چاہیے جیسے آپ نے بتایا. اور سمپلسٹی کے ساتھ ہمیں جو ہے رمضان جو ہے اس کو ہمیں ایکسپیرینس کرنا ہے. یہ بہت بڑا ٹیک اوے دیا ڈاکٹر صاحب آج آپ نے, جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب آج کا سیشن اب آخری سوال پر ہم ختم کریں گے. کچھ دعا جو ہیں آپ حدیث اور قرآن سے ہم سب کو بتائیں, اس پر ہم آج کے سیشن کو ختم کریں گے انشاءاللہ. تو قرآن کی دعاؤں کو لیتے ہیں تھوڑی. خاص طور سے قرآن میں جو بیشتر دعائیں ہیں وہ پیغمبروں کی ہی دعائیں ہیں, کچھ اہل ایمان کی دعائیں ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام کی دعا یہ بہت ہی اچھی دعا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یعنی our Lord, we have wronged our souls, and if you will not forgive us and you will not have mercy on us, we will be among the lost. یعنی آدم علیہ السلام اور حوا دونوں سے کچھ غلطی ہوئی تھی, تو دونوں نے دعا کی جی. ربنا تقبل, ربنا ظلمنا, اس میں تثنیہ کا صیغہ ہے, ڈول, دونوں مانگ رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی تو ہمیں معاف فرما دے. تو اٹس ویری بیوٹیفل دعا جو کسی وقت پڑھی جا سکتی ہے. جو دعائیں ہیں قرآن کی حدیث کی, اس کو عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بس پڑھ لیں 40 بار صبح, اور اس دن پڑھ لیں 100 بار. یہ دعا کا مطلب نہیں ہے. یہ دعائیں ہمیں ملتی ہیں, یہ سب ہمیں ایک یہ بتاتی ہیں کہ جو بڑے بڑے اہل ایمان گزرے ہیں ان کے دل میں کیا کیفیات پیدا ہوئی تھیں کسی خاص موقع پہ. یہ الفاظ پڑھے جا سکتے ہیں, لیکن یہ کیفیت جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو دعا کی کیفیت طاری کرنا وہ زیادہ اہم ہے, اور دل سے دعا نکلے. چاہے ضروری نہیں ہے کہ یہ عربک الفاظ ہوں, آپ اردو میں بھی دعا کر سکتے ہیں, انگلش میں کر سکتے ہیں, جو بھی. تو دعا نکلنی چاہیے دل سے, تبھی اپنے وہ الفاظ قبول میں. ہوتی ہے, اپنے الفاظ میں. جی. ایسے ہی حضرت یونس علیہ السلام کی بہت اچھی اور مشہور دعا ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. There is no deity but you, glory be to you, and I was indeed wrong. حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو یہ بہت ہی خوبصورت دعا کی انہوں نے, اور فوراً اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ تم باہر سیفلی ان کو لے آؤ. تو کبھی پریشانی کے وقت ہو تو اس طرح کی دعا کی جا سکتی ہے. اور ایوب علیہ السلام جو بیمار بہت پڑ گئے, ان کی فیملی بھی بہت مسائل, تو انہوں نے بہت اچھی دعا کی, ربی مسنی الدر, ربی مسنی الدر وانت ارحم الراحمین. کہ اے میرے رب, اے میرے مائی لارڈ, آئی ہیو بین انفلکٹڈ ود ڈیزیز, ود ڈسٹریس, بٹ یو آر دا موسٹ مرسیفل آف دا مرسیفل. یعنی تو ہے جس سے ہم دعا کر سکتے ہیں, جس سے ہم کچھ امید کر سکتے ہیں, تو ہی ہے سب سے مہربان کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ مہربان. تو یہ بڑی اچھی دعا ہے, اور یہ سب دیکھیے بڑی شارٹ اور کمپریہنسو دعا ہے, یہ آپ یاد بھی کر سکتے ہیں جی. اس طرح کے احساسات پیدا کرنے کے لیے, خاص طور سے بیماری کے وقت. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, بہت اٹس اے ریئلی بیوٹیفل دعا. ایسے ابراہیم علیہ السلام کی دعا, ربنا اغفر لی ولی والدیہ ولی مومنین یوم یقوم الحساب. اے میرے رب, مائی لارڈ, forgive me and forgive my parents and all the believers on the day of judgment. بہت اچھی دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور دعا ہے, ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر. Our Lord, in you we have placed our trust, and to you we turn in repentance, and to you is the final return. یعنی کتنی کمپریہنسو دعا ہے, یعنی زمین سے, دنیا سے لے کے آخرت تک اس میں بات کہہ دی گئی ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا, جو بہت پریشانی کی حالت میں مدین پہنچے تھے, تو ان کے دل سے ایک اتنی اچھی دعا نکلی کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت قبول کر دی, وہ اسی وقت قبول ہو گئی وہ دعا, کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر.
چونکہ بہت پریشانی کی حالت میں وہ بھاگ کے گئے تھے مصر سے، اور ڈر بھی تھا، اور کوئی نئی جگہ پہ پہنچے تو وہ انہوں نے ہیلپ کی ان 2 لیڈیز کی، پانی پلایا ان کے جانور کو، پھر ایک پیڑ کے نیچے لیٹ گئے. تو یہ دعا بڑی انسپائرڈ پریئر نکلی دل سے ان کی. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. Lord, I am truly in need of whatever blessing you may send down upon me. جو بھی تم اپنی رحمت اور میری طرف بھیجے میں اس کا بہت ہی محتاج ہوں. یعنی یہ ایک ایسے انسان کی دعا ہے کہ جو بہت پریشانی کے عالم میں ہے. تو علماء کہنا ہے کہ یہ دعا کرے کوئی، یعنی دل سے دعا کرے تو فوراً قبول ہوتی ہے. اور ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بھی دعا ہے جو ہم پڑھتے ہیں. یہ بھی بہت اہم دعا ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا. تو یہ دعا کا جو وہ حصہ ہے مجھے بہت پسند ہے کہ ہارون علیہ السلام کے لیے کہا کہ میرا ساتھی بنا دے، اور کہا کہ ہم دونوں مل کے تیرا خوب چرچا کریں، کہیں نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا. یعنی اس کی وجہ بتائی کہ ہم دونوں مل کے تجھے خوب یاد کریں، تیرا خوب چرچا کریں، اس سے خوب دعا کریں. تو یہ ایک پیغمبرانہ یعنی سوچ ہے کہ وہ دعا کر رہے ہیں اپنے بھائی کے لیے، تو اس لیے کہ ہم تیرا خوب ذکر کریں. تو مل کے جو ذکر کرنے کی بات ہے وہ اس میں آئی ہے. ایسے ہی یوسف علیہ السلام کی دعا ہے جب وہ بالکل آخر وقت میں جب سارے بھائی آ گئے اور سب چیز ٹھیک ہو گئی اور بھائی بڑے شرمندہ ہوئے، تو اس وقت دعا انہوں نے کی فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین. کریٹر آف دی ہیونز اینڈ ارتھ، یو آر مائی پیٹرن in this world and in the hereafter. Make me die in submission to you, to you and admit me among the righteous. righteous بندوں میں مجھے شامل کر. میں ایسے ہی حضرت زکریا کی جو دعا ہے سورہ مریم شروع ایسے ہی ہوتی ہے حضرت زکریا کی بات سے کہ ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا. بہت ہی اچھا یہ آیت کا ٹکڑا ہے کہ اس رحمت کو یاد کرو، اس رحمت کو یاد کرو جو تمہارے رب نے اپنے بندے زکریا پہ کی. اس رحمت کو یاد کرو. اٹس بیوٹیفل. اذ نادى ربہ نداء خفیہ، جب اس نے بہت ہی چھپی ہوئی آواز میں، بہت ہی لو وائس میں، ہی کالڈ ہز لارڈ ان اے ویری لو وائس. بہت ہی عمدہ دعا. یعنی دعا کا یہ طریقہ پتہ چلتا ہے کہ دعا بہت ہی ایک پرسنل چیز ہے. وہ لاؤڈ سپیکر پہ دعا نہیں ہوتی ہے، دعا تو دل سے نکلتی ہے. اذ نادى ربہ نداء خفیہ. تو یہ مجھے بہت پسند ہے کہ دعا کا طریقہ اس میں بتایا گیا ہے کہ he called upon his Lord in low voice. اسی طریقے سے حضرت لوط علیہ السلام کی دعا ہے قال رب انصرنی علی قوم المفسدین. تو بہت پریشان کیا تھا ان کو لوگوں نے، تو یہ دعا کی لارڈ ہیلپ می اگینسٹ دا وکڈ پیپل. اور آسیہ جو فیرو کی وائف تھیں، ان کی بھی بہت اچھی شارٹ سی دعا ہے، قرآن نے اس کو نقل کیا. رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، لارڈ بلڈ می اے ہاؤس ان یور نیئرنیس ان پیراڈائز. بڑی اچھی دعا ہے کہ جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے جنت پہ. اس سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے. اور اصحاب الکہف جو 7 سلیپرز تھے، ان کی بھی دعا قرآن میں آئی ہے، وہ بھی بہت عمدہ دعا ہے. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. When our Lord grant us your special mercy and give us right guidance in our affairs. تو یہ سورہ کہف میں آئی ہے کہ ہمیں صحیح راستہ دکھا
اور اپنی رحمت عطا فرما. ایسی جادوگروں کی بھی دعا ہے جو فرعون نے جن کو ستایا تھا. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. Our Lord pour patience upon us. اے اللہ صبر ہمارے اوپر انڈیل دے، چونکہ وہ بہت تکلیف سے گزرے تھے. and cause us to die in a state of submission to you. جادوگروں کی دعا بہت زبردست ہے. ایسے ہی سورہ آل عمران کے آخر میں لمبی دعا ہے، میں اس کا ایک آدھ آیت لے رہا ہوں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ 5-6 ورسز ہیں، بہت اچھی دعا ہے. There are signs in the creation of the heavens and the earth and in the alternation of night and day for people of understanding. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا. Lord, grant that I may keep up the prayer and so my offspring. یعنی اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کی کہ میں بھی نماز قائم کروں اور میرے بچے بھی. My Lord, accept my prayer. اور یہ دعا ہے ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا انت خیر الراحمین. Lord, we believe in you, so forgive us and have mercy on us. You are the best one to show mercy. اور یہ دعا ہے فیملی کے لیے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. Lord, grant us joy in our spouses and children and make us model of the righteous. تو اس طرح سے بہت عمدہ دعائیں قرآن میں آئی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کئی دعائیں آئی ہیں. جیسے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت یہ دعا کرتے تھے، یا حی و یا قیوم برحمتک استغیث. او لیونگ گاڈ، او سسٹیننگ گاڈ، بائی یور مرسی آئی سیک ریلیف. بہت ہی چھوٹی سی دعا ہے، مولانا بھی بہت کرتے تھے، یا حی و یا قیوم برحمتک استغیث. اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، ہمیں اس دنیا کی بھی اچھائی دے دے اور آخرت کی بھی اچھائی دے دے، اور ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا. یہ دعا بہت ہی کمپریہنسو دعا ہے، یعنی دنیا کی بھی اچھائی اور آخرت کی بھی اچھائی. لیکن جو دنیا کی اچھائی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ویلتھ اور پراپرٹی اور دنیا کی جو چیزیں ہیں، بلکہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے رب، تو جو بہتر سمجھتا ہے میرے لیے اس دنیا میں وہ مجھے دے دے. تو عام طور سے تھوڑا سا اس میں لوگ سمجھتے ہیں کہ بندہ یہ مانگ رہا ہے دنیا کی بھی ساری چیزیں دے دے جو ریچز ہیں، اور آخرت کی جنت دے دے. ایک بہت اچھی دعا ہے جو کہ جو ایریہ رضی اللہ عنہا جو رسول اللہ کی وائف تھیں، انہوں نے ایک ہی صرف حدیث بیان کی ہے. وہ یہ ہے کہ ایک بار فجر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے تو رسول اللہ نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہی ہیں اور عبادت کر رہی ہیں. تو پھر جب واپس آئے تو وہیں بیٹھی ہوئی تھیں وہ، تقریباً 2-3-4 گھنٹے بعد. تو رسول اللہ نے کہا تم ابھی تک بیٹھی ہوئی ہو، تب سے نماز پڑھ رہی ہو اور دعا ذکر کر رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا. تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں تمہیں ایسے 4 ورڈز بتاتا ہوں جس کو تم اگر کہو تو یہ سارے جو 3-4 گھنٹے کی عبادت ہے اس سے کہیں بہتر ہو جائے گا. تو بڑی زبردست یہ حدیث ہے، یہ دعا ہے. اس میں وہ یہ ہیں 4 فریزز: سبحان اللہ و بحمدہ، گلوری بی ٹو اللہ اینڈ ہز پریز، عدد خلقہ، ایز مینی ٹائمز ایز دا نمبر آف ہز کریشن. یعنی جتنے بھی اللہ نے چیزیں کریٹ کی ہیں، انسان اور چرند اور پرند اور مچھلیاں، جتنے سمندر میں جو ہم جانتے ہیں جو نہیں جانتے، اتنا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اور تیری عظمت کو بیان کرتا ہوں. یعنی انلیمیٹڈ.
وَرِضَاءَ نَفْسِهِ in accordance with his pleasure, وَزِينَةَ عَرْشِهِ and equal to the weight of his throne. یعنی ایسی میں دعا کرنا چاہتا ہوں، ایسا شکر تجھ سے ادا کرنا چاہتا ہوں جس کا وزن ایسا ہو جو تیرے تھرون کا وزن ہو. یعنی unbelievable. زبردست. جی. وَمِدَادَ کلماتی and equal to the ink that may use to record his words. یعنی جو اسکالرس نے لکھا ہے اس سیاہی اور اس انک کے برابر. تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے اور جو گریٹنس ہے اس کو بیان کرنے کے لیے بڑی زبردست یہ الفاظ ہیں. ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ پروفٹ بڑے اچھے موڈ میں تھے تو کہا کہ میرے لیے دعا کر دیں آپ. رسول اللہ نے دعا کی، اللہم اغفر لی عائشہ، او اللہ فگیو عائشہ، ما تقدم من ذنبها وما تأخر، ما اسرت وما اعلنت. یعنی all her sins, forgive her all her sins, past sins and future sins, and hidden sins and open sins. تو حضرت عائشہ کو بڑے پسند آئی، ہنس پڑی اور ہنستے ہنستے وہ گر گئیں ایک طرف سے. تو رسول اللہ نے کہا کہ یسر کی دعائی کہ مائی دعا میکس یو سو ہیپی. تو انہوں نے کہا یس اٹس سچ اے بیوٹیفل دعا. تو رسول اللہ نے فرمایا کتنی زبردست بات، واللہ انہا لدعائی لامتی فی کل صلاۃ، کہ this dua I swear to God that I make this dua in every namaz for every member of my ummah. کتنی زبردست دعا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں الحمدللہ جو ہم سب یہاں پر ہیں اس وقت موجود. اور یہ آخری جو کہ بہت ہی زبردست دعا ہے قرآن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اللہم تجعل القرآن ربیع قلبی، او اللہ میک دا قرآن دا اسپرنگ آف مائی ہارٹ، میرے سینے کی، میرے دل کی بہار بنا دے. وَنُورَ صدری and the light of my chest, وَجَلَاءَ حُزْنِي and the remover of my sadness, and وَذَهَابَ ہَمِّي and the reliever of my sorrow, my grief. زبردست دعا ہے یہ قرآن کے لیے. یعنی قرآن دل کی بہار اور سینے کا نور اور تکلیف اور پریشانی کو دور کرنے کا ایک ذریعہ جبھی بنے گا جب آپ اس کو پڑھیں گے تدبر کے ساتھ اور اس کے اوپر کنٹمپلیٹ کریں گے. تب خدا کی طرف سے انسپریشنز آنا شروع ہو جائیں گے جو آپ کو انسپائر جی یقیناً کریں گے. تو یہ طریقہ ہے، تب یہ سب چیزیں ہوں گی کہ سینے کا نور بن جائے اور دل کی بہار بن جائے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم قرآن کو اس طرح سے پڑھیں کہ ہمارے دل کی بہار بن جائے اور سینے کا نور بن جائے، اور قرآن کو گہرائی سے سمجھیں اور اس پہ عمل کریں، اور قرآن کو سارے انسانوں تک پہنچانے میں ہماری مدد فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب فار ڈوئنگ این امیزنگ اسپریچول سیشن ٹوڈے. انفیکٹ آپ اتنی ساری دعائیں آپ نے پڑھی، میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کروں گا کہ ہم سب کو جو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور جو بعد میں یہ پروگرامز دیکھیں گے ان سب کی طرف سے جو آپ نے دعا پڑھی اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے، ہم سب کے لیے یہ دعائیں قبول کریں. اینڈ دس رمضان وی وش آل دی ویورس دیٹ may Allah bless all of us with the wealth of marifat, good health. He saves us from distraction and drives us towards goodness that pleases Allah. Ameen. So before we finally end the session, there are two important releases for which I'll request Dr. Saab to do the launch. These are translation of Maulana Waiduddin Khan Saab's book. پہلی جو کتاب ہے which is being translated in English with the title Islamic Parenting, Nurturing Your Child's True Potential. This is a translation of Maulana Saab's Urdu booklet Tarbiyat-e-Aulad. This translation has been done by Professor Farida Khanam. It's a very important book for all the parents. اکثر مولانا کے پاس ڈاکٹر صاحب آتے بھی تھے اور میں ہر باری وٹنس کرتا تھا، وہ ایک ہی سوال ہوتا تھا کہ ہم کیسے اپنے بچوں کی تربیت کریں. تو دس بک کیپچرز دی ایڈوائز، the wisdom that Maulana Sahab used to give to all the parents,
and how parents should nurture their children. So I'll request Dr. Saab to do the launch. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اسلامک پیرنٹنگ نرچرنگ یور چائلڈس ٹرو پوٹینشیل اس کو لانچ کرتے ہوئے, اور یہ آپ نے ڈاکٹر فریدہ خانم نے ٹرانسلیٹ کیا ہے. جیسے ڈاکٹر رجت نے بتایا کہ تربیت اولاد جو مولانا کی ایک بکلیٹ تھی اس کا ترجمہ ہے, اور ماشاءاللہ بہت اچھی کتاب ہے. میں تو جب یہ سبجیکٹ دیکھا تو مجھے یاد آیا کہ ہماری تربیت کیسے کی مولانا نے. جی تو میں سمجھتا ہوں مولانا نے ہماری کوئی تربیت نہیں کی, جی اور ہم نے ان کو دیکھ کے سیکھا. جی یعنی یہ بھی ایک تربیت کا طریقہ ہے کہ پیرنٹس ایک ایگزامپل بن جائیں, اور اس کو بچے جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس کیا کر رہے ہیں. وہ اب ہماری والدہ آپ ملے ہیں ان جی سے, جی بالکل. اتنی نیک شخصیت تھیں کہ انہوں نے کبھی پوری زندگی میں مجھ سے کسی کے بارے میں برائی نہیں کی, کوئی نیگیٹو فیلنگ نہیں, صرف اچھی باتیں کرتی تھیں کہ اللہ اس کا بھلا کرے, اللہ اس کا بھلا کرے. بہت کم بولتی تھیں. اور مولانا کو بھی میں نے بچپن سے دیکھا ہے کہ وہ صرف پڑھنے لکھنے کی بات کرتے تھے, کوئی ایسا کام نہیں کرتے تھے جیسا کچھ لوگ آگے ہوا کر رہے ہیں یا شاعری کر رہے ہیں یا کوئی. صرف ان کا کام تھا پڑھنا اور لکھنا. اور ڈاکٹر صاحب میں ساری یہاں پہ زندگی. یہ بھی کہنا چاہوں گا, مولانا صاحب اکثر کہا کرتے تھے کہ جو آپ کی مدر تھیں, ان کی وائف, کہ مولانا صاحب بھی مشن کو اس لیے چلا سکے کیونکہ ان کا پورا سپورٹ رہا, اور وہی سب آپ نے آپا نے, فریدہ آپا نے, مسلمہ آپا نے دیکھا ان دونوں کو کرتے ہوئے. تو ہاں یہ پوائنٹ آپ نے بہت اچھا کیا کہ ہماری مدر جب وہ ویکلی اخبار جس کے ایڈیٹر تھے مولانا 74 میں میرے خیال سے وہ بند ہو گیا, تو انہوں نے کہا کہ اب ہم چلو گاؤں جاتے ہیں. تو ہماری مدر نے کہا نہیں ہم گاؤں نہیں جائیں گے, یہاں بچے پڑھ رہے ہیں. تو پھر ہمارے بھائی صاحب نے سپورٹ کیا کافی سالوں, تو اس کی وجہ سے ہم لوگ رکے. تو مدر کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے, اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام ان کو دے. تو بہت اچھی کتاب ہے یہ, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے جنہوں نے اس پہ کام کیا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, دوسری اہم کتاب, یہ بہت ہی امپورٹنٹ بکلیٹ ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 8 مارچ از آلسو سیلیبریٹڈ ایز انٹرنیشنل وومنس ڈے, اینڈ مولانا وحید الدین خان صاحب بہت ایمفسائز کرتے تھے وومن کا رول, کہ دے آر دا بلڈرز آف ہیومینٹی, اینڈ women have played a historic role during the time of Prophet of Islam, and even after that, even today. In fact, CPS میں بھی آپ دیکھیں گے تو وومن ہی آگے ہیں, مین تو پیچھے ہیں. اور مولانا صاحب اس بات کو بہت انکریج کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ وومن شوڈ انفولڈ ہر پوٹینشیل. تو یہ ان کی کافی رائٹنگس رہی ہیں وومن کو لے کر. So there is this booklet which has been prepared, it has been compiled from the writings of Maulana Wahiduddin Khan Sahab. یہ compile کیا ہے ڈاکٹر ستوتی ملہوترا نے, and it has been edited by Professor Farida Khanam. The title of this booklet is Guiding Lights, Spiritual Role of Women in Islam. تو میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب اس کو بھی لانچ کریں. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. یہ بہت ہی چھوٹی سی خوبصورت سی کتاب ہے, گائیڈنگ لائٹس اسپریچول رول آف وومن ان اسلام. اور جیسا آپ نے بتایا یہ مولانا کے آرٹیکلس کا کمپائلیشن ہے, ڈاکٹر ستوتی ملہوترا نے کیا ہے اور آپا نے اس کو ایڈٹ کیا ہے. بہت ہی اہم کتاب لگ رہی ہے, اور اتنی چھوٹی ہے کہ اس کو آپ بآسانی لوگوں کو دے سکتے ہیں. اس میں ایک ٹاپک جو میں بھی دیکھ رہا ہوں, پیراڈائز لائز ایٹ دا فیٹ آف مدر. کتنی زبردست حدیث ہے یہ, بہت زبردست. تو یہ چھوٹے چھوٹے مضامین اس میں ہیں, اور آپ اس کو بآسانی اپنے حلقے میں دے سکتے ہیں, لوگوں کو, خواتین کو دے سکتے ہیں. اور مولانا کی جو کتاب تھی خاتون اسلام بہت پہلے چھپی تھی, تو اسی کے لگتے ہیں کچھ مضامین ہیں اس میں, اور انشاءاللہ اس سے ڈاکٹر صاحب بہت فائدہ ہوگا. اس کا بڑا ورژن بھی انشاءاللہ ریلیز ہوگا. اور بہت سے لوگ جیسے اکثر یہ سوچتے بھی ہیں کہ اسلام میں پوزیشن آف وومن از لوور اور از لیس دین مین. یہ بکلیٹ اگر ہم مدھو کو دیں اور ان سب لوگوں کو جو who have a wrong opinion about the status of women or the role of women in Islam, it will be very revealing. In fact, it's the other way around.
that the role of women is in fact I would say it's even greater than men. Yeah. تو کلیم صاحب کو اتنی پسند آئی ڈاکٹر صاحب یہ انہوں نے بتایا کہ وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو 10,000 پبلش کر کے پرنٹ کر کے اس کو اسپریڈ کریں گے ملٹیپل میسج دیکھا لینگویجز. ان کا جی بہت پسند آئی انہیں یہ کتاب. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جزاک اللہ. Thank you, Dr. Saab, for doing the session today once again and for doing the 2 important launches. آپ کا بھی بہت جزائے خیر جس طرح سے آپ نے آرگنائز کیا اور کر رہے ہیں. Alhamdulillah. الحمدللہ. جزاک اللہ. Thank you, Dr. Saab. These 2 books are also available for download from CPS website, and you can also source the hard copies. We will end today's session and we'll be back next Sunday, same time, 10:30 a.m. Thank you.